علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، یہ 25 مارچ ہے، بروز ہفتہ بعد نماز فجر 2023 کا یہ درس قرآن و حدیث ہے، تیسرا روزہ، تیسرا درس ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، قبول فرمائے آمین۔ اور یہ درس قرآن و حدیث انشاءاللہ موضوع ہے سخاوت کی فضیلت، یا چند سخیوں سے ملاقاتیں۔ سب سے پہلے تو آپ قرآن پاک سے ملاقات فرما لیں۔ ان فاطمہ بنت قیس قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فی المال لحافا سوى الزکاة ثم تلا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کا حق ہے۔ کل میں نے زکوٰۃ کا بیان کر دیا تھا نا، اب اس کے علاوہ ہے۔ اچھا بھی درس میں اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ بیٹھ سکتا ہے، مسئلہ سمجھ رہے ہو؟ اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ، آپ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ درس چھوڑ کے وضو کرنے چلے جائیں اور وہ سارا علم ضائع ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ سمجھ آ گیا جی؟ اچھا جی، زکوٰۃ کا کل بیان ہو گیا تھا۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حق بولے نا ہے، وہ کیا ہے؟ تو سرکار نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ اصلی نیکی اور بھلائی کا معیار یہ نہیں ہے کہ تم عبادت کے لیے منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو۔ یہ کیوں نازل ہوئی کہ جب قبلہ تبدیل ہوا نا بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، تو یہودیوں نے کہا یہ کیا بات ہے بھائی، پہلے ادھر نیکی تھی اب ادھر نیکی ہو گئی، ان کی تو نیکیاں ہی بدلتی رہتی ہیں۔ بڑے بڑے اعتراض کیے، تو اس کا یہ جواب آیا کہ تم نے نیکی یہی سمجھ رکھا ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لو، مشرق کی طرف منہ کرنے سے ولی اللہ بن جاؤ گے اور ادھر مغرب کی طرف منہ کرنے سے ولی اللہ بن جاؤ گے۔ نہیں، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ ہی اللہ ہے۔ مسجد نبوی میں دعا مانگ رہا تھا، درود پڑھ رہا تھا، یوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور رخ میرا سرکار کے روضہ پاک کی طرف تھا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو وہاں تشریف لے گئے ہیں، جب سرکار کی طرف رخ ہو نا تو جو پیٹھ ہے کعبے کی طرف ہو جاتی ہے، کیونکہ محراب ادھر ہے اور سرکار کا روضہ، بولو تو صحیح نا، اور جو محراب نبوی ہے وہ بالکل قریب ہے، پرانا، وہ تو روضے کے قریب ہے۔ تو میں ادھر، میری اب پیٹھ تھی جنہوں کہتے ہو کنڈ سی، اور ادھر رخ تھا سرکار کے روضہ پاک کی طرف۔ تو وہ جو وہاں ڈیوٹی پر ہوتے ہیں متوع، خاص کر پاکستانی غیر مقلد، انہوں نے وہ عربی لباس پہنا ہوتا ہے، اس نے میرے ہاتھ پکڑ کے نا اور مجھے گھما دیا اور میرا رخ کر دیا بیت اللہ کی طرف، یعنی کعبہ کی طرف۔ تو میں نے وہاں اس کو آیت پڑھی، میں نے کہا یا اخی اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ادھر بھی اللہ ادھر بھی اللہ۔ تو مجھے کہنے لگا انت معلم انت عالم، میں نے کہا نعم۔ کہنے لگا شیخ یہ تو آپ کو پتہ ہے، اس نے عربی میں کہا یہ آپ کو پتہ ہے کہ ادھر بھی اللہ ادھر بھی اللہ، عوام یہ سمجھے گی کہ تم نبی سے مانگ رہے ہو، عوام یہ سمجھے گی، اس لیے تم ادھر ہی رخ رکھو۔ اب وہ قانونی مجبوری تھی، وگرنہ اگلا جواب بھی مجھے آتا تھا کہ اللہ کے بندو ادھر سے منظوری ہوتی ہے تو وہ دیتا ہے نا، اگر ادھر نہیں تو ادھر بھی نہیں ہے۔ خیر، لیس البر، اب آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ وہ کعبہ چینج ہو چکا تھا، وہ کہتے تھے جی ادھر نیکی تھی اب ادھر نیکی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اس کا جواب آ گیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس کا دوسرا ترجمہ کرنے لگا ہوں، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم ادھر رخ کر لو یا مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو۔ بعض لوگوں نے تو یہی نیکی سمجھی ہے، ہر کسی دی اپنی اپنی نیکی ہے۔ سخیوں کی نیکی بس پیسہ خرچ کر دو،
حاجیوں کی نیکی ماشاءاللہ اتو چکر لا لے تو چھری تیز، اور عمرہ کرنے والے سمجھتے ہیں بس عمرہ کر لو باقی خیر ہے، مولوی سمجھتا ہے داڑھی پگڑی ٹائٹ ہے باقی سب چھرا تیز رکھنا چاہیے۔ ہر کسی نے اپنی اپنی نیکی بنا رکھی ہے اور خول میں بند ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ کسی ایک نیکی کو پکڑ کے نا نیک بننے والا چکر چھوڑ دو۔ تو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ آ کے جناب ہاتھ بند کے کب کہ قبلے کی طرف یا مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو، ولکن البر، اصلی نیکی یہ ہے، بولو اصلی نیکی۔ اور اگر میں یوں ترجمہ کر دوں تو امید ہے ریکارڈنگ میں مجھے علماء معاف کر دیں گے، اللہ کہتا ہے ساری نیکیاں اسی میں ہیں، بولو ساری نیکیاں، یا تیسرا ترجمہ کر لو نیکی ہے یہ، صرف یہ ہے تو ہر نیکی ہے، اگر یہ نہیں تو کوئی نیکی بھی قبول ہے۔ کیا؟ من آمن باللہ، ایمان لاؤ، بولیں گے نہیں آپ، بڑی لوڈ شیڈنگ ہے بھائی، ایمان لاؤ اللہ پر، والیوم الآخر، اور ایمان لاؤ، اب جو اللہ پر ایمان لانا ہے نا وہ ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ معنی ہو گیا جی اللہ پر۔ والیوم الآخر، قیامت پر ایمان لاؤ، بولو بھائی قیامت پر ایمان لاؤ، والملائکۃ، اس کے فرشتوں پر، بولو نا پھر ایمان تو یہی ہے، اس کے ملائکہ پر ایمان لاؤ، والکتاب، اور اس کی کتاب پر۔ ایک بات کہہ دوں، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے موسیٰ کو نہیں مانتے، حضرت موسیٰ کو ماننے والے سیدنا عیسیٰ کو نہیں مانتے، مگر جو ہمارے اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ سارے نبیوں کو مانتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تورات والا انجیل کو نہیں مانتا، انجیل والا زبور کو نہیں مانتا، اور جو قرآن مانتا ہے وہ سب کو مانتا ہے۔ تو والکتابی، کتاب پر ایمان، والنبیین، سارے نبیوں پر ایمان لے آگے تو پھر چھٹی ہے نہیں جناب، اگلی ڈیوٹی آ رہی ہے۔ وآت المال علی حبہ، وہ مال بھی خرچ کر جو تیرا بڑا محبوب ہے، ردی والا نہیں، کپڑے پھٹ جان تو غریب نو دے دو، کیا معیار ہے بھائی؟ جوتی ٹوٹ گئی ہے غریب کو دے دو جی، وہ دے سکتے ہو پر یہ طریقہ کوئی اچھا، یہ کوئی اصلی نسلی طریقہ نہیں ہے بھائی، یہ تو فصلی قسم کا طریقہ ہے۔ جو چیز گھر میں کام کی نہیں ہے اللہ کے نام پہ دے دو بھائی، نہیں۔ وآت المال علی حبہ، وہ مال جو تمہیں بڑا محبوب ہے۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو چھو بھی نہیں سکتے اس وقت تک جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ علی حبہ، پہلے میں ترجمہ کر لوں پھر آپ کو ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ علی حبہ، محبت والا مال، یا ایک اور اس کا ترجمہ کر لو، وآت المال علی حبہ، وہ جو مال خرچ کرنا نا بڑی محبت سے خرچ کرنا، نفرت سے نہیں، آئی گئے ہیں تو جان ہی نہیں چھڑتا لے جا، نہیں، بڑی محبت سے کہ جی شکریہ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھ کے میرے پاس آئے ہیں، آپ نے مجھے کہا کہ یہ مال خرچ کرو، بڑی مہربانی۔ جو مولانا صاحب نے کہا ہے تو مولانا کا شکریہ ادا کرو، اور کوئی واقعی مستحق آ گیا ہے تو اس کا چلو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ہماری تو مائیں ہے نا، اما جی جب کسی کو کچھ دیتی تھی تو کھانا وانا جو بھی تو برتن بھی ساتھ ہی دے دیتی تھی، ہولی سبحان اللہ کہنا، کیونکہ آپا تے پونا بھی نہیں نہ چھڑ دے، وہ بھی واپس لینا ہوتا ہے، نہیں تو گھروں ساڑی روٹی بند ہو جاتی ہے۔ خیر وہ دعا دیتا کھانا لینے والا فقیر، تو اما عائشہ اس کو دعا کے بدلے میں دعا دیتی، تو کسی نے کہا جی وہ تو کھانا ملا ہے اس کو، وہ تو دعا دے رہا ہے، فرمایا جو میں نے کھانا دیا ہے اس پر احسان نہیں، اللہ کے لیے دیا ہے، اب وہ جو مجھے دعا دے رہا ہے وہ احسان ہے، اور میں اس کے دعا کا بدلہ دعا میں دے رہی ہوں۔ یہ اماں جی کی سخاوت کا انداز ہے۔ تو فرمایا وآت المال علی حبہ، صرف نا ایمان لے آگے تو بس نہیں کر جانا،
ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਕਰੂਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾੜਨਾ, ਹੱਥ ਪਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਅਲਾ ਹੁਬਿਹੀ ज़वील कुर्बा, पहले तो करीबियों को दो। हालांकि करीबियों को देना बड़ा औखा है, क्योंकि दो जिन्नी वारी दो डांगी पे भी बजता है अगों, और बंदे का दिल टूट जाता है कि यार हम क्या कर रहे हैं और ये। पर अल्लाह कहता है दो, मेरी खातिर देना, उसकी खातिर नहीं देना। ज़वील कुर्बा वल यतामा, और यतीमों को दो। बोलो किसको दो भाई? यतीम कौन होता है? नहीं 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 नहीं, उन्हें छड़ दो, उन तो फिर आप सारे यतीम है ना। मसला है भाई जो नाबालिग है वो यतीम है, और जो बालिग है बोलो वो यतीम है। ऐ रखे करो ना जी, अब्बा मरण ते आ गया तो शहबाज शरीफ का भी कोई नहीं, वो सब तो बड़ा यतीम है, इंटरनेशनल यतीम बनेगा ना। इंज ना करो भाई। वल मसाकीना, और मिस्कीनों को दो। मिस्कीन हड हराम नहीं होता, मिस्कीन वो है जो मेहनत करे, कोशिश करे, पर खर्चे पूरे नहीं होते। वसाइलीन, और सवाल करने वाले, पेशावर सवाल करने वाले नहीं जी, वाकई ज़रूरतमंद हो, वाकई चाहिए, और वो सवाल कर रहा है तो अल्लाह कह रहा है कि इसको भी दे दो। आगे है जी वह फिर रिकाब, ये जिसकी गर्दन फंसी हुई है किसी भी मसले में, वो बेचारा कैद में है, झूठे मुकदमे में है, तो मदद ये नहीं है कि 7 कतल किए होने तो फिर महल्ले चो चंदा इकट्ठा हो रहा हो कि इन्हू रिहा कराओ, बड़ा फंस गया जी। वह अकाम सलाता, और ये माल दे के फिर नमाज भी अदा कायम करनी है। वह आत ज़काता, और ज़कात भी दो। पता चला कि ऊपर वाला खर्च ज़कात के अलावा है। बोलो ना जी, ज़कात के। लो जी एक हदीस सुनो और फिर एक वाक़या सुना के टाइम भी पूरा हो जाएगा हमारा। अन अबिल मूसा अल-अशअरी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कुल्ली मुस्लिमिन सदक़तुन, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मुसलमान पर सदका लाजिम है। बोलो जी, हर मुसलमान पर सदका। सारे ही आ गए, हुण तुहानूं आपे ही पता लग जाएगा। कालू फ़इल्लम यजिद, या रसूलल्लाह अगर सारे ना दे सकते हो, भाई सारे तो मालदार नहीं ना होते, तो सुनिए। काला फलयअमल बियदैहि फयनफ़उ नफ़्सहु वयतसद्दक़ु, आपने फरमाया वो मजदूरी करे, और मजदूरी से, हाथों की कमाई से जो पैसा आए अपने ऊपर भी खर्च करे और सदका भी करे। दिहाड़ी वाले नूं भी कोई देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बोलते ही नहीं हो, लै के वो माशाअल्लाह सब तो उच्चा होया हुंदा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाया अपने हाथों की कमाई करे, दिहाड़ी करे, अपने ऊपर भी खर्च करे, अल्लाह की राह में भी दे। कालू फ़इल्लम यस्तति, या रसूल अल्लाह अगर वो दिहाड़ी करन दे काबिल भी यस्तति, उन्हें भी ताकत है, ये नहीं कि हड हराम दी हिमायत हो रही है, नहीं। अब माशाअल्लाह 8-9 घर च वेले बैठे होंगे ने, तो जिन्हों पूछो अब मैं कोशिश कर रहा जी दुबई तुर जावां, मैं क्या तू उत्थे भी मनूस का मनूस ही रहना है, जेड़ा इत्थे नहीं कुछ कर रहा उत्थे की करेगा? आखिर कुछ करेगा तो उत्थे भी लभेगा ना जी। तो जेड़ा इत्थे वेला उत्थे भी निकम्मे निकम्मे ही होंगे ने। फ़इल्लम यस्तति, अगर इसकी भी ताकत ना हो दिहाड़ी करने की, काला फ़युईनु ज़ल हाजतिल मलहूफा, तो आपने फरमाया वो किसी गरीब की मदद ही कर दे, यानी उसकी सिफारिश कर दे। बोलो उसकी, उसने कहीं जाना है साथ चला जाए, आपके जाने से अगर काम हो सकता है, आपकी सिफारिश से हो सकता है, तो फरमाया उसकी सिफारिश कर दे। कालू फ़इल्लम यफ़अलहु, या रसूलल्लाह वो अगर ऐसा भी ना कर सके, काला फ़यअमुरु बिल खैर, तो फरमाया तबलीगी करनी शुरू कर दे, लोगों को नेकी की बातें ही बता दिया करे, लोगों को खैर का कलमा बता दे, ये भी सदका है। इहदे विच मौलवी आ गया नहीं आ गए, फिर भी तुसीं कहंदे मौलवी सदका नहीं करदे, रोज़ कर रहे हैं जी, हजूर फरमा रहे हैं। हुण साडी वारी सुभान अल्लाह किसे नहीं कहता, ठीक है। अल्लाह दूजा भी मौलवियों को करन दी तौफीक अता फरमाए, उंज है ये भी सदका। खैर, कालू फ़इल्लम यफ़अलहु, या रसूल अल्लाह अगर ऐसा भी ना कर सके, ऐसा भी ना कर सके कि इल्म नहीं है या उसकी कोई बात मानने और सुनने को तैयार है, तो क्या करे? काला फ़युमसिकु अनि शर्रि, फरमाया फिर लोगों को अपने शर से बचा के रखे। भाई जब खैर ही कोई नहीं तो शर ही बचा ना, फरमाया फिर किसी को शर
بولو تو صحیح نا. بعض بندے خیر دی گل کرن نہ کرن پر پیڑی کرن دے چیمپئن ہوندے نے. گندی گل ہو جی کرن کے پورے محلے چ اگ لگ جائے گی. تو فرمایا پھر تمہارا آخری درجہ یہ ہے کہ تم اپنے شر سے لوگوں کو بچا کے رکھو. فَإِنَّ لَهُ صَدَقَةٌ, یہ تیرے لیے صدقہ ہے کہ شر ہی نہ پہنچاؤ, تہاڈی مہربانی. اچھا جی, اب آخر میں ایک چھوٹی سی بات. 3 شخص بیٹھے ہوئے آپس میں بحث ہو گئی, مقابلہ ہو گیا جی. ایک نے کہا کہ سب سے بڑے اس وقت سخی عبداللہ بن جعفر تیار ہیں, حضرت علی کے بھتیجے, ٹھیک ہے. دوسرا بولا, اس نے کہا جی سب سے بڑا اس وقت سخی علقمہ بن قیس بن سعد ہے. تیسرا بولا, اس نے کہا جی نہیں سب سے بڑا سخی عروبۃ الاوسی, عروبۃ الاوسی سین کے ساتھ اوسا بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ عروبۃ الاوسی. اس نے کہا جی نہیں عبداللہ بن جعفر. اس نے کہا جی نہیں علقمہ بن قیس بن سعد. انہوں نے کہا بھائی لڑو نہیں, اپنے اپنے سخی کے پاس جاؤ, سوال کرو کہ کیا کیا دیتے ہیں, واپسی پر فیصلہ کریں گے بڑا سخی کون ہے. وہ جس نے کہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے سخی ہیں, یہ ان کے پاس گیا. اس وقت وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جانا چاہ رہے تھے, ایک پاؤں پالان میں رکھا, دوسرا اٹھانے لگے. اس نے سوال کر دیا, سلام کر کے کہا اے آل رسول, اے ہاشمی خاندان کے چشم و چراغ, میں بڑا مجبور ہوں, مسافر ہوں, میرے پاس کچھ نہیں, میری مدد فرما دیجیے. تو انہوں نے دوسرا پاؤں اوپر نہیں رکھا, نیچے لے آئے اور وہ پہلے والا بھی نکال لیا اور گھوڑا ان کو دے دیا, اور گھوڑے پر جو سامان تھا وہ بھی دے دیا, اور 3000 اشرفیوں کی تھیلی بھی عطا فرما دی. بڑی رقم تھی. فرما لے جاؤ بھائی, اگر ضرورت پوری نہ ہو تو پھر آ جانا. وہ جس نے کہا تھا کہ علقمہ بن قیس بن سعد سب سے بڑے سخی ہیں, وہ ان کے پاس گیا زور کے بعد. وہ قیلولہ فرما رہے تھے, آرام فرما رہے تھے. اس نے آواز لگائی, لونڈی آ گئی نوکرانی. اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی حضرت سے ملنا ہے. وہ کہا حضرت تو آرام کر رہے ہیں, بات بتاؤ کیا ہے. تو یہ کہنے لگے کہ میں مسافر ہوں, غریب ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں, مدد مانگنی ہے. اس نے کہا وہ اونٹوں کا بھاڑا ہے, جو تمہیں پسند آئے لے جاؤ. نوکرانی نے اور 300 اشرفیوں کی تھیلی دے دی. کہا بھائی اگر تمہارا نہ پورا ہو تو پھر آنا, حضرت اٹھیں گے تو ان سے لے لینا. وہ چلا گیا. حضرت جب بیدار ہوئے تو وہ کہنے لگی جی اس طرح ایک سائل آیا تھا. حضرت پریشان ہو گئے, فرمایا خالی گیا؟ کہنے لگی نہیں, اونٹ اپنی مرضی کا لے گیا, 300 اشرفیوں کی تھیلی دی. تو حضرت علقمہ بن قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واہ, تو نے میری سخاوت کی عزت رکھی ہے, اسی خوشی میں تجھے آزاد کرتا ہوں, جا تو میری طرف سے آزاد ہے. اب وہ تیسرا رہ گیا عروبۃ الاوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا. اس وقت جب وہ پہنچا تو حضرت کی بڑی عمر ہو چکی تھی اور ان کی بینائی ختم ہو چکی تھی, اور وہ 2 غلاموں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنے جا رہے تھے. آگے سے یہ آ گیا, کہنے لگا حضرت میری مدد کر دیں, میں بڑا غریب ہوں, مسافر ہوں, پریشان حال ہوں. تو حضرت عروبہ نے ایک ٹھنڈا سانس لیا اور کہنے لگے واہ, تو بھی میرے پاس اس وقت آیا ہے جب ساری دنیا ہی مجھ سے جا چکی ہے. میرے پاس کچھ نہیں, صرف یہ 2 غلام ہیں جو مجھے مسجد میں لے جاتے ہیں اور مسجد سے واپس گھر ان دونوں سے ہاتھ اٹھا لیا. فرمایا جاؤ میں یہ دونوں تمہیں دیتا ہوں. اب وہ کہہ رہا ہے جی نہیں, آپ یہ پاس ہی رکھے, مجھے اس کی ضرورت ہے, آپ کو بڑی ضرورت ہے, آپ مسجد میں. فرمایا بھائی ہم جب کوئی شے اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے. آخری عمر میں میری بےزتی نہ کرو, یہ دونوں تیرے ہیں, میں نے چھوڑ دیے, واپس نہیں لوں گا. اس نے وہ لے لیے. تو حضرت کو چونکہ رستے کا پتہ ہی نہیں تھا, وہ کبھی ادھر ٹھوکر لگتی تھی, کبھی اس دیوار پہ بجتے تھے. جب واپس آئے تو ان کا چہرہ زخمی ہو چکا تھا اور وہ ٹکرے کھا کھا کے ان کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا. جب یہ تینوں جمع ہوئے کہ اب فیصلہ کرتے ہیں کہ کون بڑا سخی ہے, تو فیصلہ یہی ہوا کہ عروبۃ الاوسی سب سے بڑے سخی ہے, کہ جن کے پاس صرف 2 غلام تھے وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیے. میرے بھائیوں دینا سیکھو. دنیا کا قانون ہے کہ
گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے کہ دو گے تو لوگے تو دو گے، دو گے تو دے گو تو دے گو تو دو گے تو لوگے، لوگے تو دو گے، لینا لینا نہیں ہوتا اور دینا دینا بھی۔ اللہ کہتا ہے یہی سودا میرے ساتھ کر لو، تم اللہ کی مخلوق کو دیتے جاؤ، میں تمہیں عطا فرماتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔